السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. صلوات بڑے محمد والے محمد. عزیزان گرامی، ماہ مبارک کے رجب بہت نزدیک ہے اور اس حوالے سے ایک اچھے موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے کہ ماہ رجب سے پہلے ایک یادآوری ہو جائے کہ ہم کس مہینے کے قریب پہنچ گئے ہیں. عزیزان گرامی، اگر ہم الہی معیار سے ہٹ کے دیکھیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ سارے دن اور رات یہ جو 24 گھنٹے ہیں یہ ایک عام کنڈیشن ہے. یہ سارے دن ایک جیسے ہیں، ان میں آپس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن جب ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک الہی معیار کو مد نظر رکھ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، اسلام میں ان ایام میں کچھ نہ کچھ فرق موجود ہے. اب اندازہ لگائیے کہ پورے ہفتے میں جو شب جمعہ کی جو اہمیت اور فضیلت ہے، روز جمعہ کو جو فضیلت حاصل ہے، اگر اسے ایک عام دن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بدھ میں اور جمعرات میں کیا فرق ہے، منگل میں اور جمعے میں کیا فرق ہے. تو ہمیں لگے گا کہ نہیں، اس میں آپس میں کوئی فرق نہیں ہے، وہی دن ہے، وہی رات ہے. چند سیکنڈوں کے فرق سے جو ہے وہ نماز کا وقت بھی ہو جاتا ہے، سورج کے طلوع غروب کا فرق بھی سیکنڈوں میں، منٹوں کے اندر ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، پروردگار عالم نے اپنی حجتوں کے ذریعے سے جو ہمیں سسٹم بتایا ہے اس کے تحت شب جمعہ کی فضیلت تمام ایام سے مختلف ہے. روز جمعہ کی فضیلت ہفتے کے دوسرے تمام ایام سے مختلف ہے. اسی طرح سے اگر ماہ مبارک کے ایام پورے سال کو دیکھا جائے تو ماہ مبارک کے رمضان کو ایک بالکل الگ فضیلت حاصل ہے. تو اسی طرح سے پروردگار عالم کے جو بنائے ہوئے نظام ہے اس کے اندر ماہ مبارک رجب، ماہ مبارک شعبان اور ماہ مبارک رمضان کو بھی ایک بالکل مختلف فضیلت حاصل ہے. پروردگار عالم سورہ توبہ کے اندر فرماتا ہے کہ پروردگار عالم نے جو اس زمانے کو خلق کیا ہے، اس دنیا کو خلق کیا ہے، اس کے اندر 12 مہینے رکھے ہیں اور ان میں سے 4 مہینے خصوصی احترام کے حامل ہیں. ماہ حرام کہلاتے ہیں 4 مہینے. یہ وہ مہینے ہیں کہ جو صرف اسلام آنے کی بات نہیں بلکہ اسلام سے پہلے بھی ان کے اندر ایک احترام پایا جاتا تھا. جو لوگ مسلمان نہیں تھے، جب اسلام آیا بھی نہیں تھا، یعنی دور جاہلیت تھا، اس زمانے میں بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا. اور ماہ رجب میں جو احترام تھا، اس کا اسلام میں بھی جو احترام کا جو طریقہ ہے شرعی اعتبار سے وہ یہ ہے کہ فقہی اعتبار سے اس مہینے کے اندر جنگ نہیں کی جا سکتی. یعنی آپ دشمن بھی ہے تو اس کے اوپر حملہ کرنا، اس کے ساتھ قتال کرنا، جنگ کرنا حرام ہے. ہاں، پروردگار عالم کا نظام جو ہے
وہ اتنا قابل ہے کہ وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی حملہ کرے تو آپ کو دفاع کا حق حاصل ہے، دفاع کا حق پوری طرح حاصل ہے، لیکن خود اگر حملہ کرنا ہو کسی وجہ سے تو اس کے لیے جو ماہائے حرام ہیں ان میں یہ چیز ممنوع ہے پروردگار عالم کے سسٹم کے تحت۔ اور اس ایک مہینے، یہ مہینہ جو ہے یہ بالکل الگ سے ہے، یعنی ماہائے حرام کے اندر 3 مہینے ساتھ ہیں، لیکن یہ ایک چوتھا مہینہ بالکل الگ سے ہے، ماہ رجب۔ اچھا، ماہ رجب کی جو نام ہے، اگر اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کیا جائے، دیکھا جائے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، تو آپ دیکھیں ہمارے یہاں اردو زبان میں عام طور پہ بولا جاتا ہے رجب المرجب، عام طور پہ۔ تو یہ مرجب کا لفظ جو رجب کی صفت کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ترجیب سے نکلا ہے۔ اردو زبان کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ لیجیے کہ تعلیم علم سے نکلا ہے، تو رجب بھی ترجیب سے نکلا ہے۔ ترجیب کے معنی ہے تعظیم۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ وہ مہینہ ہے جو قابل تعظیم ہے، قابل تعظیم ہے۔ یہ ہمارے لیے اس قابل ہے کہ اس کی عظمت کو سمجھا جائے اور اس کی عظمت کا خیال رکھا جائے، اس کی عظمت کے اعتبار سے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے، جیسا کہ شب جمعہ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ روزہ جمعہ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح سے ماہ رجب بھی ایک قابل تعظیم مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اور نام بھی ہیں، ذرا ناموں کی طرف ایک چھوٹا سا اشارہ کر دوں اور اس کے بعد جو ہے وہ بحث کو اور گفتگو کو آگے لے کے چلوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب اسلام نے جو اس کی اہمیت کو بڑھایا ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک نام جو ہے وہ شہر یعنی مہینہ اسد، الف حمزہ یا صاد اور بے۔ الف ہمارے اردو میں کہا جاتا ہے ورنہ عربی زبان کے حساب سے یہ حمزہ ہے، صاد اور بے، شہر اسد۔ تو شہر اسد کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں رحمتیں، پروردگار کی رحمتیں قطروں کی صورت میں نازل نہیں ہوتی بلکہ موسلا دھار بارش کی صورت میں نازل ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام شہر اسد ہے۔ پھر ائمہ کے اقوال کے مطابق رجب جنت کی ایک نہر کا نام بھی ہے، جنت کی ایک نہر کا نام ہے رجب، جس کے پانی کی کیا خصوصیات بیان کی گئی ہیں اور اس سے اس کو فائدہ ہوگا وہ اس میں سے دیے گا کہ جو اس ماہ مبارک رجب سے صحیح معنوں میں استفادہ کرے گا۔ اس مہینے کو شہر اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ کا مہینہ۔ روایات ہے ہمارے پاس، حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا۔ اچھا، اس مہینے میں، اس مہینے کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جب بہت ہی ہولناک جو کنڈیشن ہے جو ہم نے سنی ہوئی ہے وہاں کی، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا کہ وہاں پر قیامت کے دن ایک جملہ پکارا جائے گا کہ اینا زین العابدین، اور اس وقت اس تمام یعنی محشر کا میدان کی جہاں پر تمام لوگ موجود ہیں اور یقیناً بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں، عبادت گزار موجود ہیں، لیکن زین العابدین کا نام پکارنے کے بعد جو شخصیت کھڑی ہوگی وہ کوئی اور نہیں بلکہ امام علی ابن الحسین علیہ السلام۔ اسی طرح سے ایک اور پکار روایت میں ملتی ہے، ایک اور پکار روز محشر ہوگی اور وہ پکار ہوگی این الرجبیون، رجب والے کہاں ہیں، رجب والے کہاں ہیں۔ پورے سال میں کسی مہینے کے بارے میں نہیں آتا ہے، رجب کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں روز قیامت ایک آواز آئے گی این الرجبیون، اہل رجب کہاں ہیں، رجب والے کہاں ہیں۔ خوب رجب والے یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو رجب میں جن کی پیدائش ہوئی ہے، یا فرض کر لیں رجب میں جن کی شادی ہوئی ہے، یا یہ کہیں کہ مثال کی بات ہے کہ رجب میں جنہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا ہے، یا نہیں بلکہ مراد شاید یہ ہو کہ این الرجبیون، اہل رجب کہاں ہیں جنہیں رجب کی اہمیت کو سمجھا اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ این الرجبیون، کہاں ہیں رجبیون؟
روایت میں ہے کہ جب رجبیون کا لفظ کہا جائے گا کہاں ہے رجبیون، تو کچھ لوگ اٹھیں گے جو اہل رجب ہوں گے، اور وہ جب اٹھیں گے تو ان کے نور سے محشر پر نور ہو جائے گا، ان کے چہرے کے نور سے ہر طرف نور پھیل جائے گا، ان کے سر پر تاج ہوگا جس کی خصوصیات بیان ہوئی ہے، 1000 فرشتے دائیں جانب ہوں گے، 1000 فرشتے اہل رجب کے بائیں جانب ہوں گے، خدا کی جانب سے ندا آئے گی اور انہیں جنت کی بشارت دی جائے گی۔ اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو بہشت کی اور جنت کی جو نعمتوں کی بشارت ان افراد کو دی گئی ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں یہ اجر اس کے لیے ہے جو ماہ رمضان میں اگر ایک بھی روزہ رکھ لے، ایک، چاہے وہ اول ماہ رمضان میں ہو، چاہے درمیان میں ہو، چاہے آخر میں ہو، کم از کم اگر ایک روزہ وہ رکھ لے تو وہ ان افراد میں شامل ہو سکتا ہے کہ جنہیں پروردگار عالم نے بہشت کی خوشخبری سنائی۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجیے گا محمد علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ملتی ہے کہ 7ویں آسمان پر خدا نے ایک فرشتے کو مقرر کر رکھا جس کا نام ہے داعی، پکارنے والا، آواز دینے والا۔ وہ ماہ رجب میں اس کا کام کیا ہے؟ صرف ماہ رجب میں وہ آواز لگاتا ہے، ندا دیتا ہے، پکارتا ہے۔ ہر رات، ماہ رجب کی ہر رات کو صبح تک وہ یہ پکارتا ہے کہ باسعادت ہے وہ شخص، خوشا بحال اس شخص کے جو ذکر الہی میں مشغول ہے۔ ماہ رجب کی خاصیتوں میں سے خاصیت ذکر الہی، جو ذکر الہی میں مشغول ہے۔ خدا کا فرمان ہے، خدا فرماتا ہے ماہ رجب کے ان لوگوں کے لیے میں اس کا ہم نشین ہوں جو میرا ہم نشین ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں جو مجھے یاد کرے گا میں اس کو یاد کروں گا، جو میرے ساتھ بیٹھے گا اس کے ساتھ بیٹھوں گا۔ میں اس کا مطیع ہوں جو میرا مطیع ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اطاعت کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں مطیع ہوں اس کا جو میرا مطیع ہے۔ یعنی کوئی اگر میری بات مانے تو اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، وہ آئے تو صحیح میری بات کا میں۔ اگر وہ مجھ سے بخشش طلب کرے گا میں اسے بخش دوں گا، میں اسے معاف کر دوں گا۔ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، یہ خداوند نے بتایا، یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، یہ بندہ میرا بندہ ہے، یہ مہینہ میرا ہے، یہ بندہ میرا بندہ ہے۔ میں رحمت بھی تو میری رحمت ہے، جو اس مہینے میں مجھے پکارے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ پروردگار عالم کہہ رہے یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، یہ بندہ میرا بندہ ہے، اس میرے مہینے میں، میرے دن میں میرا بندہ میری رحمت سے مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے، میں اسے کیوں محروم کروں۔ عجیب غریب جملے ہیں۔ کچھ تھوڑا سا ذکر کر دیتے ہیں اس بارے میں کہ ماہ مبارک رجب کی مناسبتیں کیا ہیں، اس ماہ مبارک رجب میں کون کون سی خاصیتیں، کون کون سے ایام آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ یکم رجب، پہلا ہی رجب کا دن، اور امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت۔ یکم رجب کو ولادت ہے سن 57 ہجری 57، اور اس کو یکم رجب کا یہ امام محمد باقر علیہ السلام کے سال کو یاد کرنا، اس کے لیے بڑا آسان سا طریقہ جو ہے وہ مرحوم ذیشان حضرت جوادی صاحب نے بتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو 5ویں امام ہیں یعنی امام باقر علیہ السلام، ان کا امامت کے سلسلے میں ان کا نمبر 5 ہے، اور معصومین کی فہرست میں ان کا نمبر کیا بنتا ہے؟ 7۔ 5 اور 7 کو ساتھ ساتھ لکھ لیا جائے تو کیا بنتا ہے؟ 57۔ تو آپ کی ولادت کا جو سال ہے وہ ہے سن 57 ہجری۔ سن 57 ہجری میں آپ کی ولادت ہے یکم رجب کو۔ 3 رجب اس کے بعد آتی ہے اور وہ ہے امام علی بن نقی علیہ السلام کی شہادت کا دن، اور سن ہے سن 256 ہجری 254۔ اس کے بعد 5 رجب اس کے ایک دن چھوڑ کے آ رہی ہے، اور وہ 10ویں امام ہی کی ولادت کا دن ہے، اور سال ہے سن 214 ہجری۔ سن 214 ہجری 5 رجب کی ولادت، اور سن 254 ہجری ماہ رجب ہی ہے، لیکن رجب کو شہادت۔ اس کے بعد 7 رجب کو
ایک روایت کے مطابق، البتہ ان سب میں مختلف روایتیں ہیں، لیکن حضرت عباس علیہ السلام کی جو ایک ولادت منائی جاتی ہے وہ 7 رجب کو بھی منائی جاتی ہے، اس کے علاوہ ماہ شعبان ہے۔ پھر 10 رجب کو ولادت ہے نبی امام کی، یہ 195 ہجری، نبی امام کی ولادت 195 ہجری 10 رجب۔ 13 رجب آپ کو بتائیں گے ابو الائمہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی باسعادت۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو 15 رجب آتی ہے، 15 رجب کو ہمارے یہاں مشہور نہیں ہے لیکن روایتوں میں موجود ہے کہ 15 رجب کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی وفات کا دن ہے۔ 15 رجب کو ثانی زہرا سلام اللہ علیہ کی وفات، اور یہ سن 62 ہجری یعنی کربلا کے واقعے کے 1 سال بعد، اگلے سال 1.5 سال تقریباً بنتا ہے۔ اس کے بعد 15 رجب کو ایک اور واقعہ پیش آیا ہے، وہی ہجرت حبشہ۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ ہجرت ہونے سے پہلے مکہ کے قریش اس قدر سختیاں مسلمانوں پر روا رکھتے تھے کہ بالآخر کچھ افراد کو حضور پاک نے کہا تھا کہ آپ لوگ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ وہ ہجرت انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور ان کے جو سربراہی کر رہے تھے اس گروپ کی وہ تھے جناب جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام۔ صلوات پڑھ لیجیے گا محمد وعلیہ۔ یہ جو ہجرت حبشہ ہوئی ہے یہ بعثت کے 5 سال بعد ہوئی ہے، ہجرت سے 8 سال پہلے اور بعثت کے 5 سال بعد۔ یہ بھی اسی تاریخ کو 15 رجب کو، 15 رجب کو ہی ایک اور واقعہ جو تاریخ کا حصہ ہے، تاریخ اسلام کا اہم واقعہ ہے، وہ ہے سن 2 ہجری میں قبلہ تبدیل ہوا۔ اسی تاریخ کو پہلے ہم بیت المقدس کی طرف مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد اس قبلے کا رخ جو ہے وہ دوران نماز حکم آیا، اور رسول پاک نے جو اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لیا، اور اس عمل میں آپ کی پیروی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کی، اور آپ اس میں رسول کے ساتھ رہے۔ یہ 15 رجب کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد 21 اور 22 رجب یہ جنگ خیبر کے ایام ہیں۔ 21 اور 22 رجب کو مسلمانوں کے کچھ افراد رسول پاک کے حکم پر آگے بڑھے، لیکن ان کے ہاتھ میں فتح کی لکیر نہیں تھی، لہٰذا وہ بے دین و مرام واپس آ گئے۔ 23 رجب کو اب رسول پاک نے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے فرد کو یہ علم دوں گا جو کرار ہو غیر فرار ہوگا، اور اب اس کے ہاتھ سے اس خیبر کی فتح یقینی ہے۔ لہذا 24 رجب کو رسول پاک نے یہ علم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا، اور 24 تاریخ کو خیبر فتح۔ یہ سن 7 ہجری کا واقعہ ہے، ہجرت کے 7ویں سال کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد 25 رجب ہمارے پاس آتی ہے۔ 25 رجب جو ہے وہ 7ویں امام کی شہادت کا دن ہے، 183 183 ہجری۔ اس کے بعد 26 رجب شب معراج ہے، 27 کی شب، یہ سن 12 بعثت یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد 27 رجب کا خود کا دن آ جاتا ہے، یہ روز بعثت ہے، جب رسول پاک کو حکم ہوا کہ آپ کو تبلیغ کا آغاز کرنا ہے اور نبوت کے کام کو باقاعدہ طور پہ شروع کرنا ہے۔ اور پہلی جو وحی نازل ہوئی سورہ اقرا کی ابتدائی آیات کی صورت میں وہ 27 رجب۔ اس کے بعد 28 رجب کا دن ہے، ایک وہ غم انگیز دن جس میں امام حسین اپنے خاندان والوں کے ساتھ مدینے سے روانہ ہونے پر مجبور ہوئے اور آپ مکہ کی طرف تشریف
होगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ये छोटा सा एक जायजा है माह मुबारक के रजब के अय्याम की तारीख में क्या हैसियत है। अच्छा, माह मुबारक के रजब में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा जिसका इशारा किया गया है वो ये है कि इसमें रोज़े की बड़ी फजीलत आई है। रजब में रोज़े की बड़ी फजीलत आई है। देखिए, दर हकीकत माह रजब और माह शाबान जो है ना, वो माह रमज़ान का एक मुकदमा है। आपने जहाज़ देखा होगा, सफ़र किया होगा। जहाज़ को असल में हवा में उड़ना, जहाज़ की पहचान क्या है? हवा में उड़ना। ज़मीन पे चलना जहाज़ की पहचान नहीं है। जहाज़ की पहचान है हवा में उड़ना। ज़मीन पे जितनी देर वो चलता है रनवे पर, दर हकीकत वो परवाज़ के लिए तैयार हो रहा होता है। उसे परवाज़ करनी है। इस परवाज़ की तैयारी के लिए ज़मीन पे चलता है। वो अपनी पहचान, उसको जो हासिल करनी है, उससे जो अपनी पहचान तक पहुँचना है, जो उसका तारुफ है, जिसकी वजह से लोग उसको पहचानते हैं, इसके लिए उसे एक मुकदमा चाहिए, एक तमहीद चाहिए। ये जो ज़मीन पे उसका सफ़र, ये तमहीदी सफ़र है। दर हकीकत उसे परवाज़ तक पहुँचना है। एक मोमिन के लिए दर हकीकत वो पहुँचना चाहता है माह मुबारक रमज़ान की फजीलतों तक। और माह मुबारक रमज़ान की फजीलतों को हासिल करने के लिए माह रजब और शाबान वो चीज़ है जो एक मोमिन के लिए रनवे का काम देती है। इसके ज़रिए से वो अगर इसमें सही इस्तिफादा करेगा तो माह मुबारक रमज़ान उसके लिए सही मानों में बाइस बरकत मिलेगा। वो बरकतें जो माह मुबारक रमज़ान में नाज़िल होनी है और हमें उसके लिए अपने दामन को फैलाना है। जितना हम माह मुबारक रमज़ान और शाबान से इस्तिफादा करेंगे, हमारा दामन उतना ही वसी होता चला जाएगा। और आपको मालूम है कि जिस दामन वसी होगा तो रहमत की जो बरसात नाज़िल होगी वो भी ज़्यादा से ज़्यादा दामन में समा सकेगी अगर आपका दामन वसी होता है। तो ये दर हकीकत, और उलमा ने इसको यूँ फरमाया है कि रजब मुकदमा है शाबान में दाखिल होने का, शाबान मुकदमा है माह रमज़ान में दाखिल होने का, और माह रमज़ान के लिए कहा है कि माह रमज़ान दर हकीकत मुकदमा है लैलतुल क़द्र में दाखिल होने का। लैलतुल क़द्र की इतनी अहमियत है शब क़द्र की कि उसके लिए 3 महीने मेहनत करनी पड़ती है। उसमें जो नेमतें, जो बरकतें, जो रहमतें, जो मग़फ़िरतें नाज़िल हो रही हैं, दर हकीकत उसके लिए जो काम शुरू करना पड़ेगा वो माह मुबारक के रजब से शुरू करना पड़ेगा। आपने देखा होगा हमारे यहाँ अक्सर ये एक प्रॉब्लम आ रही होती है कि लोग ये सोचते हैं कि खुदा करे कि शाबान का महीना 30 दिन का हो जाए ताकि रमज़ान 29 दिन का हो जाए। वो एक दिन जो रमज़ान का कम हो जाए उसके लिए बाज़ लोग बड़ी दिल से तमन्ना कर रहे होते हैं, चाहे दुआ के लिए हाथ ना भी उठाएं, लेकिन दिल में बड़ी तमन्ना होती है कि शाबान 30 दिन का हो जाए ताकि आगे से जो है वो कम से कम रमज़ान एक दिन जो कम हो सके वो तो हो जाए। तो ये वजह क्या है? ये हमारे लिए ऐसा क्यों होता है कि हम इस कदर घबरा रहे होते हैं रोज़ों से? वजह ये होती है, एक वजूहात में से एक वजह ये है, बहुत सी वजूहात हैं, एक वजह ये है कि हम पूरा साल रोज़ा नहीं रखते। लिहाजा जब एकदम से हमारी ज़िंदगी में चेंज आता है बहुत बड़ा कि शाबान के आखिर तक दिन में 3 टाइम खा रहे थे, अलग माहौल था, अब कल से हमें जो है वो एकदम से, तो ये जो तब्दीली एकदम से आती है वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल का बायस होती है। इसका तरीका ये है कि माह मुबारक रमज़ान के ख़त्म होने के बाद हमारे रोज़ों की आदत छूटनी नहीं चाहिए। अब देखिए हमारे पास इस बारे में बड़ी रिवायतें मौजूद कि हर महीने की फला तारीख को रोज़ा रखो, फला दिन में रोज़ा रखो, पीर को रोज़ा रखो, जुमेरात को रोज़ा रखो, 13, 14, 15 को रोज़ा रखो हर महीने की। ये क्या है? अगर हम इस पर पूरे साल अमल करते रहे तो किसी को माह मुबारक रमज़ान में परेशानी होगी? पूरे साल तो सर्दियों गर्मी में तो रोज़ा रखता है, लिहाजा उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि रमज़ान 29 दिन का हो या 30 दिन का हो। और आपने देखा होगा बाज़ लोग जो है वो माह मुबारक रमज़ान के आने का इंतज़ार नहीं करते, उससे 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले
شروع کر دیتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں جو پورا ماہ مبارک کے رجب و شعبان مسلسل روزہ رکھتے ہیں، اس کو ملا دیتے ہیں ماہ مبارک کے رمضان کے روزوں کے ساتھ۔ کہاں وہ لوگ کہ جو یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ رمضان 29 دن کا ہو جائے، اور کہاں وہ لوگ کہ جو ماہ رجب سے اپنے اس عمل کا آغاز کر دیتے ہیں۔ اور اس سال تو بہت اچھا موسم چل رہا ہے کہ اگر اس سے استفادہ کیا جائے تو جس حد تک ہو سکے ماہ رجب سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ماہ رجب کے روزوں کے بارے میں ایک روایت تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، ایک اور جو ہے وہ چند اور روایتیں اس بارے میں موجود ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ روایتوں میں ہے کہ جو ایک دن کا روزہ رکھے گا ماہ رجب میں، وہ رضوان الہی کا مستحق ہوگا، پروردگار کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ جو روزہ رکھے گا ایک دن، اس کا روزہ غضب الہی کو ٹھنڈا کر دے گا، خدا جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بند کر دے گا۔ اگر وہ پوری زمین کے برابر سونا صدقہ کرے، انفاق کرے، اس کے اس انفاق سے زیادہ ثواب حاصل ہے اس ایک دن کے روزے کو۔ ماہ مبارک کے رجب کا روزہ اس قدر فضیلت کا عامل ہے۔ جہنم، ایک اور روایت میں، جہنم 1 سال کی مسافت کے برابر اس سے دور ہو جائے گی۔ ایک واقعہ شیخ صدوق، یہ مفاتیح الجنان کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ شیخ صدوق نے سالم سے روایت کی ہے۔ سالم ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس پہنچے، ایک اور سلام پڑھ لیجیے۔ یہ سالم ایک دفعہ کہتے ہیں کہ میں چھٹے امام کے پاس پہنچا اور ماہ رجب کے آخری ایام چل رہے تھے۔ امام نے پوچھا کہ سالم، رجب میں کوئی روزہ رکھا ہے؟ سالم نے کہا کہ رسول اللہ، توفیق حاصل نہیں، روزہ نہیں رکھا۔ چھٹے امام سالم سے، اپنے ایک ماننے والے سے، اپنے ایک صحابی سے سوال کر رہے ہیں۔ اگر کبھی ہمارا بھی موقع ملے کہ وقت کے امام سے ہماری ملاقات ہو، انہوں نے پوچھا کہ ماہ رجب میں تم نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا، تو ہمارے پاس بھی خدا کرے کہ سالم والا جواب نہ ہو، بلکہ ہم یہ کہیں کہ ہاں ماہ رجب میں ہم نے فلاں فلاں دن کم از کم روزے رکھے ہیں، یا پورے ماہ رجب میں۔ 12 سالم نے کہا کہ میں نے روزہ نہیں رکھا، یقیناً کوئی نزدیکی شخصیت ہے۔ چھٹے امام نے کہا کہ تم نے بہت ثواب تم سے فوت ہو گیا، تمہارے ہاتھ سے بڑا ثواب نکل گیا، اور اتنا ثواب نکلا ہے کہ اس کا انداز صرف خدا کر سکتا ہے، بہت کچھ نکل گیا تمہارے ہاتھ سے۔ سالم نے پوچھا کہ اچھا آپ یہ بتائیے کہ یہ بقیہ ایام جو 2-4-5 دن رہ گئے ہیں رجب کے، اس میں اگر ایک روزہ رکھ لوں تو کیا مجھے وہ ماہ رجب کے جو ثواب ہے اس میں سے کچھ حصہ مل جائے گا؟ کچھ تھوڑا بہت پالوں گا میں، جو گیا وہ تو نکل گیا۔ اب امام نے فرمایا ہاں اے سالم، اگر کوئی شخص رجب کے آخری ایام میں ایک روزہ بھی رکھ لے، اگر ایک روزہ بھی رکھے تو سکرات موت کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ موت کے آخری وقت، موت کے بعد کے خوف اور عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص 2 دن روزہ رکھے ان آخری ایام میں تو وہ صراط سے آسانی، پورے صراط سے آسانی سے عبور کر جائے گا۔ جو 3 روزے رکھے وہ روزے قیامت کی وحشت، اس کے ہول، اس کی ہراس سے محفوظ رہے گا، اور آتش دوزخ سے رہائی کا پروانہ اسے عطا ہوگا۔ ماہ مبارک کے رجب میں روزے کبھی بھی، پورا مہینہ پہلی تاریخ سے لے کے کبھی بھی رکھا جائے، پورا مہینہ رکھا جائے، ہفتے وار رکھ لیا جائے، لیکن اگر ہاتھ سے نکل بھی جائے تو کم از کم آخری ایام میں ایک روزہ ضرور رکھ لیا جائے تاکہ اس سے محروم نہ رہے۔ اب یہ ہے کہ ماہ رجب کی جو ایک مشہور دعا ہے اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں میں۔ بہت مشہور معروف دعا ہے، ماہ مبارک کے رجب میں اکثر پڑھی جاتی ہے، یا من ارجو لکل خیر۔ بہت ہی مختصر دعا ہے، ہر نماز کے بعد عام طور پہ اب ایک رواج بنتا جا رہا ہے پاکستان میں بھی، یہ تقریباً ہر نماز کا اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں
یہ دعا مفاتیح الجنان میں بھی ہے، بہت مختصر سی ہے، 3 لائن 4 لائن کی دعا. یہ دعا جو راوی ہے وہ ہے محمد ابن زکوان، سجاد ان کا لقب، مشہور ہے سجاد کے نام سے. سجاد کو کہا جاتا تھا کہ اس قدر سجدے میں رہتے اور گریہ کرتے کہ سجدے میں رہ کر گریہ کرنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، بہت گریہ کرتے ہیں. یعنی ایک واقعی عارف شخصیت تھے، پروردگار عالم کی معرفت ایسی بھی ان کے دل میں. یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ امام صادق علیہ السلام کے پاس گئے اور آپ سے عرض کیا کہ مولا مجھے کوئی دعا کی تعلیم دیں تاکہ ماہ رجب میں اس کو پڑھ سکوں. دیکھیے مولا کا ماننے والا امام کے پاس جا رہا ہے اور تعلیم چاہتا ہے کسی دعا کی. امام نے کہا کہ ٹھیک ہے لکھو، لکھوائی باقاعدہ دعا لکھو، اور اس دعا کو ہر نماز کے بعد اور صبح و شام ماہ مبارک رجب میں ہر نماز کے بعد اور صبح و شام اس کو پڑھو. یہ دعا ہے یا من ارجو لکل خیر، اے وہ ذات کہ جس کے لیے جس سے میں ہر خیر کی امید رکھتا ہوں، جتنی بھی خیر ہے، جتنی بھی خوبیاں ہیں، مجھے اس میں امید ہے کہ سے پروردگار عالم سے مجھے تو عطا کرے وہ سارے خیر. وآمن سخط من کل شر، اور میں ہر برائی سے اس میں پڑھنے اور اس کے غضب میں پڑھنے سے، اس برائی کو عمل کر کے خدا کے غضب میں شامل ہونے سے میں پروردگار عالم کی پناہ چاہتا ہوں. ہر خیر کی امید مجھ سے ہے اور ہر شر سے پناہ بھی اسی کی چاہتا ہوں. یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، اے وہ ذات کہ جو قلیل کے بدلے کثیر دے دیتا ہے، جو قلیل کے بدلے کثیر دے دیتا ہے. دیا کچھ نہیں، بہت کم انجام دیا، لیکن وہ بہت کم قبول کر لیتا ہے اور اس کے مقابلے میں جب نوازتا ہے تو بہت کچھ عطا کر دیتا ہے. یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، اے وہ ذات جو قلیل کے مقابلے میں کثیر عطا کر دیتی ہے. اس کے بعد جملے کی آپ دیکھیے 2-3 جملے ہیں. یا من یعطی من سأل، اے وہ ذات کی جو سوال کرنے والے کو دیتی ہے، جو مانگے اس کو عطا کرتی ہے. پروردگار سے کوئی مانگے تو اس کو عطا کرتا ہے، لیکن اگلا جملہ اس سے آگے، یا من یعطی من لم یسألہ، اے وہ ذات جو اس کو بھی دیتا ہے جو اس سے طلب نہیں کرتا. مانگنے والے کو بھی دیتا ہے، نہ مانگنے والے کو بھی دیتا ہے. معاملہ اس سے آگے بڑھا. امام اس سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں اے وہ ذات کہ جو مانگنے والے کو بھی دیتی ہے، اے وہ ذات جو نہ مانگنے والے کو بھی دیتی ہے. اگلا جملہ ہے فَمَن لَمْ يَعْرِفْهُ، اور اس کو بھی دیتی ہے جو خدا کی معرفت نہیں رکھتا. مانگنے کے لیے سب سے پہلے معرفت چاہیے. کچھ لوگ ایسے جو معرفت رکھتے ہیں مانگتے ہیں، کچھ ایسے جو معرفت رکھتے ہیں لیکن نہیں مانگتے. اے وہ ذات جو معرفت رکھنے والے کو مانگنے پر دیتی ہے، معرفت رکھنے والے کو نہ مانگنے پر بھی دیتی ہے. اور اگر کوئی مانگے یا نہ مانگے یا معرفت بھی نہ رکھتا ہو، جو معرفت نہیں رکھے وہ مانگے گا کہاں سے؟ خدا اس کو بھی نوازتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے. آپ نے دیکھی بارش جب برستی ہے تو یہ صرف مومنوں کو فصل نہیں دیتی، سب کو دیتی ہے. یہ سورج جب اپنا نور دیتا ہے، کس نے اس کے اندر یہ نور کی صلاحیت رکھی؟ خدا نے. جب نور دیتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میں صرف مومنوں کے گھروں میں اپنا نور دوں گا، غیر معرفت رکھنے والوں کو نور سے محروم رکھوں گا. نہیں، پروردگار عالم نے اپنا نظام ایسا رکھا ہے کہ سب کو نواز رہا ہے، سب کو. اب پروردگار عالم کی رحمتوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں امام کہ خدایا تو مانگنے والے کو دیتا ہے، تو نہ مانگنے والے کو دیتا ہے، حتیٰ کہ تو معرفت نہ رکھنے والے کو بھی عطا کرتا ہے. تیری رحمت میں، تیری نعمت میں کمی کہاں ہے؟ تیری عطا میں کمی کہاں ہے؟ تحننا منہ ورحمہ. اور یہ تو کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ تیرے دل میں رحمت ہے بندوں کے لیے، تیرے دل میں رافت ہے بندوں کے لیے.
اب فرماتے آفنی بمسألتی یا پروردگار میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، میں ان میں سے نہیں جو تیری معرفت نہیں رکھتے، میں ان میں سے بھی نہیں ہوں جو تجھ سے نہیں مانگتے، میں وہ ہوں کہ جو اپنا جھولی بنے رہے تیری بارگاہ میں آ گیا۔ آفنی مجھے عطا کر بمسألتی یا، کیونکہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الآخرہ، دنیا و آخرت کی تمام خوبیاں مجھے عطا کر دے، دنیا و آخرت کی تمام خوبیاں۔ وصرف عنی بمسألتی یا خدا میں تجھ سے ایک اور سوال کرتا ہوں کہ مجھ سے دنیا و آخرت کے شر کو دور کر دے، دنیا و آخرت کی خوبی مجھے دے دے۔ ہم خدا سے ساری خوبیاں کیوں نہ مانگے؟ جب ہم کسی عام آدمی کے پاس جاتے ہیں، کسی بڑی شخصیت کے پاس جاتے ہیں، تو پھر بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی چیز سے مانگ لیں کہ جس کے بعد یہ کہے گا تمہیں دے دیا تو میرے پاس کیا بچے گا۔ لہٰذا وہاں پہ انسان گھبراتا ہے، سوچتا ہے کہ کوئی ایسی چیز کی طرف نہ کروں گے آگے سے جواب ملے کہ پھر میرے پاس کیا بچے گا۔ پروردگار عالم سے تو چھٹے امام یہ تعلیم دے دے کہ ہر چیز مانگ لو، تمام خوبیاں مانگ لو، تمام برائیوں سے دوری کو مانگ لو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مَا عَطَيْتَ، کیونکہ خدا تو اگر کچھ دے گا تو تیرے پاس کوئی کمی نہیں، ہر خزانہ تیرے پاس ہے، ہمیں سب کچھ وہاں سے مل سکتا ہے، خدا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ وَزِدْنِي مِن فَضْلِكَ يَا کریم، عجیب بات ہے، ساری خوبیاں مانگ لی، ساری خوبیاں مانگ لی، ساری برائیوں سے بھی دوری کو طلب کر لیا، پھر امام فرماتے وَزِدْنِي مِن فَضْلِكَ، خدایا اپنے فضل سے اور بھی دے دے۔ ساری خوبیاں تو مانگ لی، اور کیا چاہیے؟ شاید اشارہ اس چیز کی جانب ہو کہ پروردگار جو کچھ میں نے مانگا ہے میں نے اپنی سوچ کے تحت مانگا ہے، میری سوچ محدود ہے، میں تیری لامحدود ذات کو اپنی محدود سوچ کے اندر کیسے سمیٹ سکتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں اس کی نعمتوں کو۔ لہٰذا جتنی میں نے سمجھا ہے وہ بھی دے دے، اور جو میری سمجھ سے باہر ہے وہ بھی مجھے عطا کر دے۔ اس کے بعد امام نے، راوی کہتا ہے کہ امام نے بائیں ہاتھ سے اپنی ریش مبارک کو تھاما اور دائیں ہاتھ کی انگلی کو اس طرح دائیں بائیں پھیلانا شروع کیا، ایک تضرع کے عالم میں، ایک زاری کے عالم میں، ایک گریے کے عالم میں۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا النعماء والجود، یا ذا المن والطول، خدا کی صفات ہیں کہ تو نعمت دینے والا ہے، تو جود و کرم والا ہے۔ حرم شیبتی علی النار، میری داڑھی کو آگ میں جلنے سے بچا لے، یعنی مجھے جہنم کی آگ میں نہ ڈال، مجھے اپنی عزت عطا کر دے، ذلت سے دور۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ رجب کے کیا، رجب میں کیا کرنا چاہیے اس سے اشارہ کرتا ہوں۔ رجب کے اعمال وفات جنان کے اندر لکھے ہوئے ہیں، پہلی تاریخ سے لے کے آخری ایام تک انجام دیں۔ استغفار زیادہ کریں، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے رجب میں استغفار زیادہ کرو اور شعبان میں محمد و آل محمد پر درود زیادہ بھیجو۔ رجب میں استغفار اور شعبان میں درود۔ رجب میں جو استغفار ہے، استغفر اللہ زیادہ پڑھو اور خدا سے گزشتہ گناہوں کی معافی اور آئندہ گناہوں سے محفوظ رہنے کو طلب کرو۔ دونوں باتیں، پروردگار جو گناہ ہو گئے اسے معافی دے دے اور آئندہ ہونے والے گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ ایک اور عمل جو بہت زیادہ ہے وہ روزہ رکھنا، آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اعمال ام داؤد، عمل ام داؤد جو 15 رجب کو انجام دیا جاتا ہے، اس کے مقدمات جو ہے اس سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں، اس کو انجام دیں۔ اگر کہیں اعتکاف کا اہتمام ہے، 13، 14، 15 کو عام طور پہ اعتکاف آہستہ آہستہ
شروع ہوا ہے کراچی میں بھی. اگر کہیں پر ایسا موقع ملے تو اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. ہمارے یہاں اعتکاف کے لیے ماہ مبارک رمضان کی شرط نہیں ہے، پورے سال میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، اس کے جو شرعی احکام ہے اپنی جگہ پر. تو یہ رجب میں جو اعتکاف کہیں کہیں ہو رہا ہے، اگر ہو سکے تو شرکت کریں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو سارے کام ہیں نا خود بخود ہو جائیں گے، کیونکہ اعتکاف کی وجہ سے روزہ بھی رکھنا ہوگا، اعتکاف کے جو اپنا ثواب وہ بھی حاصل ہوگا. عام طور پر اعتکاف میں عمل میں داؤد انجام دیا جاتا ہے، وہ بھی آپ کو خود بخود اس کے اندر نصیب ہو جائے گا. استغفار کی جو یہاں پر حکم دیا گیا ہے اس کے لیے بھی آپ کو موقع ملے گا. خود مفاتیح الجنان کے اندر جو اعمال ہیں روزانہ کے، اس کو بھی پڑھنے کا پورے مہینے میں خاص طور پہ اعتکاف کا موقع مل جائے گا. ولادت اور شہادتوں کے پروگرام میں شرکت کریں. اور رجب کا جو عمرہ ہے، اگر کسی کے لیے امکان ہو کسی کے لیے تو اس سے فائدہ اٹھائیں. آخری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک بار پھر عرض کروں کہ ماہ رجب کے روزوں کی بڑی اہمیت ہے، بہت زیادہ بیان ہوا ہے. حتیٰ کہ مفاتیح کے اندر آپ ایک لائن کی ایک دعا ملے گی، اس میں لکھا ہوا یہ ہے کہ ماہ مبارک رجب کے روزوں کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی کسی مجبوری کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھ لے تو پروردگار عالم اس کو روزے کے ثواب سے محروم نہیں رکھے گا. اس قدر اس روزے کی اس مہینے میں اہمیت ہے. اس مہینے میں اس کے بعد شعبان میں بھی اسی طرح سے روزہ رکھنے کی اہمیت، اور اس کو چلائیں تاکہ جب ماہ مبارک رمضان میں پہنچے تو اس کا استقبال کریں. ماہ مبارک رمضان میں مجبوراً روزہ نہ رکھنے کہ اب تو رمضان شروع ہی ہو گیا تو رکھنا پڑے گا، بلکہ آگے بڑھ کے استقبال کریں. 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، 3 دن پہلے. بلکہ اگر بعض علماء کی روش دیکھیں تو 2 مہینے پہلے استقبال کرتے ہیں، رجب سے شروع کر دیتے ہیں روزہ رکھنا. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں کی معرفت اور ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو تیرے دین کے خدمتگار ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما. پروردگار ان مجالس ان محافل کا جو لوگ اہتمام کرتے ہیں، انعقاد کرتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سب کی نیکیوں کو اپنی بارگاہوں میں حسن وجہ قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کی نیک توفیقات میں مزید اضافہ فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو تیرے دین کے خدمتگار ہیں، خاص طور پر علماء کرام، علماء حق، خاص طور پر مجتہدین کرام، مجتہد نظام اور بالاخص رہبر معظم انقلاب آیت اللہ سیستانی اور دیگر مراجع اور علماء جو خدمت میں مصروف. پروردگار ان سب کی نیک توفیقات میں مزید اضافہ فرما. ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار دنیا بھر میں جہاں کے مسلمانوں مومن کے خلاف سازش ہے، پروردگار تمام سازشوں کا خاتمہ فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا بھر میں جہاں کہیں دشمنوں کی سازشیں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں اور ان کے مقابلے میں مجاہدین برسر پیکار ہیں، پروردگار جہاں کہیں بھی ہو دنیا میں، چاہے لبنان، چاہے شام، چاہے عراق، چاہے ہمارے اپنے وطن عزیز پاکستان میں، جہاں کہیں دشمن مصروف عمل ہے اور ہمارے مجاہدین کے مقابلہ کر رہے ہیں، فوج مقابلہ کر رہے ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين.